اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ باری تعالی جل وعلا کا فیصلہ کن اعلان ہے کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام اور صرف اسلام ہے۔ فمن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اسلام کے علاوہ اگر کسی نے کسی اور بات، کسی اور نظریے کو دین کی حیثیت دینا چاہی، اللہ کریم کبھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس میں سمجھنے کی دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کسے کہتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کیا ہے۔ کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ کسی نظریے، کسی بات کو کسی نے دین بنانا چاہا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہماری زندگی دو طرح کی ہے، جس میں ہمارے نظریے اور ہمارے عمل کو دخل ہے۔ ہر شخص کی زندگی کے دو پہلو، ایک اس کا نظریہ ہے، اسے آپ عقیدہ کہہ لیں، ایک اس کی فکر ہے، اس کی سوچ ہے، اور یہ ہر شخص کے ساتھ ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ تاریخ انسانی کے مطالعہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان خواہ کہیں تہذیب سے نہ آشنا رہا، لباس تک پہننے سے نہ آشنا رہا، کھانے پینے کے آداب سے نہ آشنا رہا، بھلے برے کی لیکن عقیدے سے کبھی نہ آشنا نہیں رہا۔ جو لوگ جنگلوں میں بے لباس رہتے ہیں، انہوں نے بھی عبادت کے نام پر کچھ اچھل کود یا کچھ گانا بجانا یا کوئی نہ کوئی روحوں کو پوجتا ہے، کوئی جنوں کو پوجتا ہے، کوئی کسی پہاڑ کو پوجتا ہے، کوئی کسی درخت۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ اسے کسی ایسی طاقت کا تحفظ چاہیے جو نظر بھی نہیں آتی، اس کے قابو بھی نہیں آتی، لیکن اس کی وہ ہر طرح مدد کر سکتی ہے، اس کے ہر حال سے واقف۔ اور یہ جگہ رکھی ہے رب العالمین نے اپنی ذات کے لیے۔ اب انسانی سوچ اور فکر کی خامیاں ہیں کہ کوئی اس کی جگہ بت بٹھا دیتا ہے، کوئی اس کی جگہ روحیں بٹھا دیتا ہے، کوئی فرشتے بٹھا دیتا ہے۔ تو یہ ایک پہلو ہے زندگی کا جس میں فکر، سوچ، نظریہ یا عقیدہ۔ دوسرا پہلو ہے زندگی کا عمل، ہم کرتے کیا ہیں، روزی کیسے کماتے ہیں، پیسہ خرچ کہاں کرتے ہیں، لڑتے ہیں تو کس کے لیے، صلح کرتے ہیں تو کس کے لیے، خرید و فروخت کے انداز کیا ہیں، بڑے چھوٹے سے کس طرح پیش آتے ہیں، مومن و کافر سے معاملہ کس طرح کرتے ہیں، پوری زندگی کا عمل۔ ان دونوں کو اگر اس طرح جوڑا جائے کہ عقیدہ عمل پہ غالب آ جائے، ان دونوں کو کیسے جوڑا جائے کہ عمل عقیدے کے تابع ہو جائے۔ کھانا کھانے لگے، اب وہ کسی بت کو پوجتا ہے تو کھاتے وقت اسے فکر یہ ہے کہ یہ چیز کھانے سے میرا بت خفا تو نہیں ہوگا۔ کسی پہاڑ کی پوجا کرتا ہے، جنوں کی پوجا کرتا ہے، لیکن کام کرتے وقت اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں
اس کرنے سے جس کی میں پوجا کرتا ہوں وہ تو روٹھ نہیں جائے گا۔ یعنی فکر اور عمل میں یہ ربط جب ہو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں دین۔ دین کیا ہے؟ عقیدے اور عمل کے ربط کا نام۔ عقیدہ اور ہے، عمل اور کرتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے پاس دین نہیں ہے۔ دین یہ ہے کہ جو اس کی فکر ہے، جو اس کا نظریہ ہے، جس ہستی کو وہ اپنا محافظ، اپنا مشکل کشا، اپنی ضرورتیں پوری کرنے والا، اپنا مددگار و معاون سمجھتا ہے، اس کا عمل جو ہے وہ اس کی اطاعت کی حد کے اندر ہو، تو یہ ہوتا ہے دین۔ اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میری بارگاہ میں جو مقبول ہے دین وہ صرف اسلام ہے۔ اس کا مطلب ہے اسلام کے علاوہ ادیان باطلہ بھی ہیں، لیکن وہ باطل ہے، مردود ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ ورنہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بتوں کو خوش کرنے کے لیے ساری زندگی تاج دی، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جنوں کی عبادت میں ساری زندگی صرف کر دی، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے درختوں کو، جانوروں کو پوجنے میں زندگی لگا دی اور تنہائیوں میں، جنگلوں میں بیٹھ بیٹھ کر سارا دن، ساری رات عبادت ان کی کرتے رہے۔ آگ کے پجاریوں کو ہم نے دیکھا ہے اور تاریخ میں پڑھا بھی ہے کہ وہ آگ جلا کر بیٹھے اور جس حالت میں بیٹھے بیٹھے بھئی عمر بیت گئی، 70 سال بیت کے ایک جگہ سے اٹھی نہیں، اسی آگ کو دیکھے جا رہے ہیں اور پوجا کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ مختلف دین ہے۔ ایسے لوگ جو نظریہ اور عقیدہ ایک اختیار کرتے ہیں یا بتاتے ہیں اور عمل دوسرا کرتے ہیں، ان کے پاس دین نہیں ہے۔ ایسا کوئی دین نہیں ہے کہ جس میں نظریہ اور ہو اور کردار اور ہو، یہ بے دینی ہے۔ ایسے شخص کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہوتے ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ اور مسلمانوں میں یہ جو فرقہ بندی ہے، اور آج تو پھر نئے فرقے، ہر محلے کا ایک نیا فرقہ ہے، اور ہر مسجد میں 10 فرقے، اور ہر گھر میں 4 بندے رہتے ہیں تو چاروں کے الگ الگ فرقے۔ اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ بنیادی طور پر لوگ دین سے خالی ہیں۔ نظریہ کچھ اور ہے، کردار کچھ اور ہے، دونوں ملے نہیں تو دین بنا ہی نہیں۔ جب جگہ خالی ہے تو اس جگہ کوئی بندہ ایک بات وہاں رکھ دیتا ہے، کہتے ہیں چلو خانہ پوری ہو گئی، اسی کے ساتھ صحیح۔ ورنہ آپ نے دیکھا کہ دولت سے پیار ہندو سے زیادہ کسی نے نہیں کیا۔ ہندو کا مقولہ تھا کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، پیسہ نہ جائے خواہ کوئی کھال کھینچ لے۔ لیکن جب معاملہ تقسیم ملک کا آیا تو ہندوؤں کی جاگیریں تھیں، زمینیں تھیں، خوبصورت مکان تھے، کاروبار تھے، سب کچھ چھوڑ کر اپنے عقیدے کی بنیاد پر وہ یہاں سے چلے گئے۔ کسی ہندو نے مال و دولت کے لیے عقیدہ نہیں بدلا، اس لیے کہ اسے وہ دین سمجھتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے میں اسے قبول نہیں کروں گا، باطل ہے، لیکن انہوں نے تو دین سمجھ رکھا تھا نا، تو کتنی قربانی دی۔ تو جو شخص ایک عقیدے کو اپناتا ہے اور اپنے عمل میں آزاد اور بے مہار، جو جی چاہا کر لیا، جو جی چاہا کھا لیا، جہاں جی چاہا رہ لیا، اس کے پاس دین نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ عقیدے اور عمل کا یکسو ہونا، ایک تال میل ان میں ہونا۔ اب اس دین کے لیے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ باقی جتنے دین لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں، فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، اگر کسی نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنانا چاہا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اسے قبول نہیں کرے۔
تو یہ چھوٹی سی وضاحت دین کی ہوگی. اب اسلام کیا ہے جو اللہ کے نزدیک مقبول ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد ہے دو باتوں پر: اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرے. نہ اس کی ذات جیسی کوئی دوسری ذات ہے، نہ اس کی صفات جیسی دوسری کسی ہستی میں وہ صفات ایسی ہیں جیسی اللہ کی. ذات میں، صفات میں بے مثل ہے. اس سے اسلام مکمل ہو جائے گا نہیں. یہ اسلام کی بنیاد ہے. اب اس یہ بنیاد کس جگہ رکھی جائے گی؟ کس نے یہ بات ثابت کی؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے؟ یہ بات بتائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ کے رسول ہیں. تو اسلام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول. دنیا کے سارے نظریے مثبت سے شروع ہوتے ہیں. یعنی اس چیز کو مانو. نظریہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تصور پیش کیا جاتا ہے، ایک بات پیش کی جاتی ہے اور حکم دیا جاتا ہے اسے مانو. ایجاب سے شروع ہوتے ہیں، مثبت سے شروع ہوتے ہیں. اسلام شروع ہوتا ہے انکار سے، نفی سے. لا الہ، کوئی بھی عبادت کے قابل ہے ہی نہیں، معبود ہے ہی کوئی نہیں. اسلام اس بات کو قبول نہیں فرماتا کہ جو کچھ گندگی کا ڈھیر پڑے اس کے اوپر سبز چادر تان دو تو اسلام ہو گیا. فرمایا نہیں. ساری غلاظتیں صاف کرو، ساری گندگیاں مٹاؤ، جو کچھ لوہے دل پہ لکھا ہوا ہے مٹاؤ، جو کچھ دماغ میں سوچا ہوا ہے اسے نکال دو، جو تمہارے علم میں جس کے ساتھ جو امید ہے سیدھے سیدھے کہہ دو لا الہ. کوئی بھی اس قابل نہیں جس کی عبادت کی جائے، کوئی بھی نہ رہے، ختم. جب صفائی ہو جائے تو اب وہاں لکھو الا اللہ، مگر اللہ ہے. یعنی اسلام پہلے انکار سے شروع ہوتا ہے کہ جو کچھ تم نے سوچ رکھا ہے، سن رکھا ہے، سارے کا انکار کر دو، کچھ بھی نہیں ہے. جب صفائی ہو جائے کوئی نہ رہے تو تب کہو کہ مگر اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. اب آئیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی وضاحت کیا کی. اسلام صرف بات نہیں، ایک طرز عمل ہے. جب کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی فریاد رس نہیں، کوئی امداد کرنے والا نہیں، کوئی ہمارے حالات سے واقف نہیں، کوئی ہمارا خالق نہیں، کوئی طاقت کسی کے پاس نہیں ہمارا کچھ بگاڑے یا سنوارے. سب کچھ ایک اللہ ہے، ایک، صرف ایک. یہ بات مکے والوں نے بھی کہی تھی کہ سینکڑوں خداؤں کو ہم پوجتے ہیں پھر بھی ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. یہ عجیب بات ہے کہ یہ کہتے ایک اللہ کو صرف ایک ہے اور سب کی ضرورتیں پوری کرے گا. یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. یہ اعتراض انہوں نے بھی کیا تھا کہ اتنی وسیع کائنات اب صرف ایک. ہاں صرف ایک. ساری کائنات اس کے دستے قدرت کی بنائی ہوئی ہے، ساری کائنات اس کے دستے قدرت میں چل رہی ہے. ساری کائنات کا مالک بھی اکیلا ہے، خالق بھی اکیلا ہے، چلانے والا بھی اکیلا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے اس کا تعلق تو پھر ذرے ذرے کے ساتھ ہے.
پتے پتے کے ساتھ ہے، ہوا کے ہر جھونکے میں ہے، بارش کے ہر قطرے میں ہے۔ تو یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے اللہ کو تلاش کرو، اللہ کو تلاش کرو، تو اللہ گم کہاں ہے جو اسے تلاش کرے؟ کوئی دیوار، کوئی پردہ، کوئی بات تو ہے۔ اللہ گم ہے ہماری ذات کے پردے کے پیچھے۔ میں کہتا ہوں میں نے تقریر کی، اللہ گم ہو جاتا۔ اگر میں کہوں مجھے اللہ نے توفیق دی اور میں نے آپ کو بات سنا دی تو اللہ گم نہیں ہوتا۔ اللہ گم ہے ہماری میں کے پیچھے۔ پردہ کیا ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان؟ آنا کا پردہ ہے، میں کا۔ تو اب تو رواج ہو گیا ہے نا، بات بن جائے تو شان یہ تدبیر کی ہے اور بگڑ جائے خطا کاتب تقدیر کی ہے۔ آدمی کچھ سنوارا ہے تو کہتا ہے میں نے سنوارا، بگڑ جائے تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی، اللہ نے ایسا کر دیا۔ کسی کو قتل کر دے تو کہتے ہیں اس کو اللہ نے اس کی تقدیر ایسی لکھ دی تھی۔ اور یہ روزمرہ کا تجربہ ہے۔ اور اگر کہیں کوئی بات سدھر جاتی ہے تو وہاں اللہ بھول جاتا ہے، وہاں کہتے ہیں میں نے یہ کر دیا، دیکھو میں نے یہ کمال کر دیا، یہ تقریر میں نے کی، یہ کام میں نے کیا، یہ تنظیم میں نے بنائی، اتنے لوگوں کو میں نے اکٹھا کیا۔ میں کیا ہے؟ ایک دانت میں درد ہو جائے تو میں ختم ہو جاتی ہے، ایک آنکھ میں ذرا سا کنکر پڑ جائے تو میں ختم ہو جاتی ہے، ایک دفعہ کا کھانا ہضم نہ ہو تو میں کہاں جاتی ہے؟ کچھ نہیں ہے، میں شے کوئی نہیں۔ اسلام کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بندے کو دعوت دی اور اس نے قبول کی تو اسے لا کے اللہ کے روبرو کھڑا کر دیا۔ بندہ مشرک ہے، کافر ہے، بتوں کو پوجتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لایا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اور اللہ کے درمیان کھڑے ہوئے؟ فرمایا آپ میرے ساتھ کھڑا ہو، میں بھی رکوع و سجود کرتا ہوں اس کی بارگاہ میں، تو بھی براہ راست کر۔ عیسائی نے کہا جو گناہ کر چکے ہو پادری سے کہو، پادری اللہ سے کہے گا، اللہ کے بیٹے سے کہے گا، تم براہ راست نہیں کر سکتے۔ خدا، اللہ، اس کی بیوی، اس کا بیٹا، تثلیث ایک جگہ ہے، ان کے ماننے والا الگ ہے اور درمیان میں پادری ہے۔ تم پادری سے بات کرو، وہ اوپر بات کرے گا۔ یہودی نے کہا کہ اللہ سے بات کرنے کی تمہاری کیا ضرورت ہے؟ تم بات کرو ریبی سے، وہ اپنے مولوی کو، ملا کو ریبی کہتے ہیں، تم ریبی سے کرو، یہ اللہ سے کرے گا۔ ہندو نے کہا کہ تمہاری رسائی دیوتاؤں تک نہیں ہے، تم بات برہمن سے کرو، برہمن آگے بات کرے گا۔ اسلام نے کہا نہیں، اسلام تو سلامتی کا نام ہے اور سلامتی تو اللہ کی صفت ہے۔ جو اسلام میں داخل ہوا وہ تو اللہ کے روبرو ہو گیا۔ اب کیا ضرورت وہاں کیا ہے؟ اس بارگاہ میں ان حدود و قیود کی ضرورت ہے جو اس بارگاہ کی حدود و قیود اس بارگاہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ کھڑا کیسے ہونا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، کیسے نہیں کرنی، اور اس بارگاہ تک پہنچنے کے لیے تمہارا لباس کیا ہونا چاہیے، بدن کس طرح پاک ہونا چاہیے، خوراک کیسی ہونی چاہیے، لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے، بازار میں تم کیسے ہو، میدان کارزار میں تم کیسے ہو، برادری میں کیسے ہو، دوستوں میں کیسے ہو، دشمنوں میں کیسے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ سارے وہ آداب ہیں جو اللہ کے ساتھ بات کرنے کے لیے ضروری ہے۔
جب یہ ساری بات یکجا ہوتی ہے تو یہ بن جاتا ہے دین اسلام۔ آپ نے دیکھا سرکار دربار میں کھانے کے، پریڈ کے، ملاقاتوں کے لباس الگ ہیں۔ بڑے سے بڑا افسر ہے تو کسی ڈنر پہ جائے گا تو اس کا لباس وہی ہوگا جو ڈنر کے لیے چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ یہ جنرل صاحب ہے تو اسے نہیں ہے، جنرل صاحب کو پہننا پڑے گا، کپتان صاحب کو پہننا پڑے گا۔ پریڈ پر جائے گا تو پریڈ کا لباس پہننا پڑے گا۔ شادی بیاہ میں دولہے دلہن کے لباس مقرر ہیں۔ اب امیر غریب اسے قیمتی یا کم قیمت کا تو بنا لیتے ہیں، لیکن دلہن دلہن نظر آتی ہے، دولہا دولہا نظر آتا ہے۔ امیر قیمتی طور پہ سجا لیتے ہیں، غریب عام کپڑے کو رنگ کے بناتے تو الگ سے ہیں نا۔ تو یہ ساری کیا ہے؟ اس بات جس کام کو کرنے جا رہے ہیں اس کے آداب اور قیود اور حدود ہیں۔ اسی طرح مسلمان کو بھی میدان میں مسلمان نظر آنا پڑتا ہے۔ بات کرے پتہ چلے مسلمان ہے، کام کرے سمجھ آئے مسلمان ہے، لڑے تو سمجھ آئے یہ مسلمان ہے، صلح کرے تو سمجھ آئے یہ مسلمان ہے، خرید و فروخت کرے تو اعتبار ہو کہ یہ مسلمان ہے، جھوٹ نہیں بولے گا، کم نہیں تولے گا، دغا نہیں دے گا، مسلمان ہے آخر۔ یہ سارے کیا ہیں؟ دولہا یا دلہن بننے کے آداب و آداب اور لباس۔ اگر یہ نہیں ہوں گے تو دلہن دلہن نہیں ہوگی، دولہا دولہا نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوں گے تو آدمی کے پاس دین نہیں ہوگا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ کسی نے ایک نقاش کو کہا، وہ جو سوئیاں چبھو کر رنگ بھرتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں بازوؤں پر، ہاتھوں پر، کہ میرے بازو پہ شیر بنا دو۔ جب اس نے سوئی چبھوئی تو اس نے کہا یار کیا بناتے ہو؟ اس نے کہا شیر کے کان بنا۔ اس نے سر سے شروع کیا نا، کان بنا۔ اس نے کہا کان نہیں بناؤ، مجھے درد ہوتا ہے، بغیر کان کے شیر چلے گا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اسے گانے سنوانے ہیں، کان نہیں ہوں گے تو کیا؟ اس نے پھر سوئی چبھو دی۔ اب کیا بناتے ہو؟ آنکھیں بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا اس نے کچھ شکار تلاش کرنا ہے کہ آنکھیں بنا رہے؟ مجھے درد ہوتا ہے، آنکھیں نہیں بناؤ۔ لیکن جو کچھ بنانا تھا سوئی تو پھر چبھونی تھی۔ اب کیا کہا؟ اس کا منہ بنا رہا۔ اس نے کہا یار اس نے کوئی غزلیں گانی ہیں، منہ نہیں بناؤ۔ تو مولانا وہاں لکھتے ہیں کہ بغیر منہ کے، بغیر کانوں کے، بغیر آنکھوں کے این چنی شیرے کے دید۔ ایسا شیر کسی نے دیکھا ہے؟ این چنی شیرے خدا ہم نافرید، ایسا شیر تو اللہ نے پیدا کیا نہیں ہے۔ تو تمہارے ہاں تو شیر نہیں بن سکتا۔ اگر نماز پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ہے، وضو بھی گراں گزرتا ہے، حلال کے معاملے پہ بھی مشکل ہے، حلال میں گزارا مشکل ہے، چوری چکاری بدماشی نہیں کریں گے تو پیسہ اتنا کہاں سے آئے گا، اور جھوٹ کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، تو پھر مسلمانی کیسی ہے؟ پھر دعوی اسلام کیا ہے؟ اور پھر جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو ہم ہاتھ منہ دھو کر کھڑے تو ہو جائیں گے۔ آپ کبھی مسجد میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نمازی بہت جلدی میں بھاگنے کو دی چاہتا ہے۔ وضو کر رہے ہیں تو الٹم پلٹم، کوئی جگہ خشک کوئی گیلی، رکوع کرتے ہیں تو قیام میں آتے نہیں، نیچے دھڑم لگتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تو درمیان میں قیام نہیں، جلسہ نہیں کرتے، جس طرح مرغ چگتا ہے وہیں دو ٹھونگیں لگائیں۔ کیا ہے؟ کوئی پیچھے بندوق والا لگا ہوا ہے یا کیا کیا مصیبت؟ باہر مسجد سے نکلیں گے تو گلی پہ بیٹھ کے حقہ پینے لگ جائیں گے، گپے لگانے لگ، سارا دن بیٹھ رہیں گے۔ تو فارغ ہے تو نماز مزے سے کیوں نہیں پڑھی؟
اس لیے کہ نماز تھی نہیں، حلال کھایا نہیں، سچ بولا نہیں، دیانتداری کی نہیں، دین رہا نہیں، تو ایک ایکسرسائز ہے مفت کی گلے پڑی ہوئی، وہ مصیبت ہے، اس سے جان چھڑا کر اس نے بھاگنا ہے۔ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، اسلام دین ہو تو مسجد میں بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے مچھلی پانی میں پہنچ جاتی ہے، سکون آ جاتا ہے، مزہ آ جاتا ہے، دل کرتا ہے چند لمحے اور بیت جائے۔ المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، منافق مسجد میں آتا ہے تو اس کا عالم یہ ہوتا ہے جیسے پرندے کو پنجرے میں ڈال دو، پھڑپھڑاتا ہی رہتا ہے کہ کب یہاں سے نکلے۔ تو اسلام کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارگاہ کے آداب اور ضابطے بتا کر بندے کو اللہ کے روبرو کھڑا کر دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں بھی کہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک، آپ بھی کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسلام دیکھو ہم نے انفرادی طور پر شروع کی، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا، الرحمن الرحیم، بڑا رحمان اور رحیم ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ بندہ اکیلا بات کر رہا ہے، اپنی بات اپنے رب کی تعریف میں کر رہا ہے۔ اب تک تو خود آپ بات کر رہا ہے کہ میرا رب ایسا ہے، ان تعریفوں کا مالک ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، یوم جزا کا مالک ہے۔ اب سیدھا اللہ سے بات کرتا ہے۔ وہاں اسلام نے اجتماعیت دے دی، اسے اکیلا نہیں چھوڑا۔ جو فرشتے عبادت کرتے ہیں وہ، جو نبی اور رسول عبادت کرتے ہیں وہ، جتنے مومن عبادت گزار راست باز روز اول سے لے کر آج تک گزرے، سارے وہ جو آج کر رہے ہیں، سارے وہ ان سب میں شامل ہو کر کہتا ہے ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ واحد متکلم سے جمع پر کیسے آ گیا؟ اسلام نے اسے شہیدوں، صلحاء، صدیقین، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور مقربین بارگاہ کے زمرے میں کھڑا کر دیا کہ تم بھی انہی میں مل جاؤ اور کہو ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس سب میں کون کون آ گیا؟ ہم سب تجھی سے مدد چاہتے۔ تو اسلام یہ ہے کہ بندہ اللہ کے روبرو ہو جائے۔ باقی جتنے اعمال ہیں یہ اس حاضری کے آداب ہیں، رزق حلال ہو، صدق مقال ہو، صحبت صالح ہو، نیکوں میں اٹھنا بیٹھنا ہو، برائی کی مخالفت کرے، اللہ کی راہ میں جہاد کرے، ظلم کے خلاف ہو، ظالم کو روکے، مظلوم کی مدد۔ یہ سارا نصاب زندگی کیا ہے؟ یہ آداب ہیں اللہ سے بات کرنے کی، یہ وردی ہے جو پریڈ کے وقت پہنی ہوئی ہو۔ جب یہ وردی ہوگی تو پھر ہم چلے جائیں گے ایاک نعبد، اور یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے ایاک نعبد، وہ کہیں گے تم کون ہوتے ہو ہمارے میں داخل ہونے والے؟ تو بندے کا دل تو گھبرائے گا نا، یار یہ ختم ہو، میں یہاں سے نکلوں۔ اب چوروں کی طرح جو گھسا ہوا ہے، ایک فوج پریڈ کر رہی ہے، بندہ فوجی ہے نہیں، خواہ مخواہ اولیاء بنا کر گھس گیا، وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھ لیا تجھے تاڑ لیا، تو کون ہے؟ اسے بھاگنا نہیں پڑتا تو کیا کرے گا؟ اس لیے لوگ مسجد سے بھاگتے ہیں، آ تو جاتے ہیں، جلدی جلدی اٹھے بیٹھے ٹھونگے مارے بھاگ گئے۔ لیکن ہم تو اسلام کے طالب ہیں، ہمیں تو اسلام چاہیے، ہم تو ساری محنت اسلام کے لیے، اللہ سب کو نصیب کرے۔
اسلام چاہیے تو پھر جو چیز خریدنے نکلتے اس کا پتہ تو ہونا چاہیے کہ وہ ہے کیا. تو اسلام کیا ہے؟ بندے کا اپنے رب العالمین کے روبرو. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے سوال کیا تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اگر مجھے اسی وقت موت آ جائے تو میرے لیے کوئی چیز عجیب نہیں ہوگی. وہ پختہ یقین ہے آخرت پر، حساب کتاب پر، قبر پر، برزخ پر، قیامت پر، کہ مجھے کوئی چیز نئی نہیں لگے گی. سب مجھے پتہ ہے یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ سب حضور نے بتا دیا. یہ اسلام ہے. اور یہ کہنا کہ بھئی اب تو ہو رہا ہے آخرت کس نے دیکھی ہے، یہ کفر ہے. اور یہ آپ آج کل عام سنتے ہیں روزمرہ کے قبر دیکھی جائے گی، آخرت کس نے دیکھی ہے. سارا جہان دیکھ کر آتا تو اسے دھوکہ لگ سکتا تھا. جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس میں کوئی دھوکہ نہیں. سارا جہان اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اتنا صحیح نہیں بتا سکتا جتنا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. بات ختم ہو گئی. تو اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا احسان مانتے ہوئے جو آداب جو سلیقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں ان کو اختیار کرتے ہوئے خود کو اللہ کے روبرو کر لینا، یہ اسلام. اب جب بندہ مومن بارگاہ الوہیت میں بات کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بارگاہ نبوت میں بھی باریاب ہو سکتا ہے. اللہ اللہ ہے اور کسی کو لاکھوں وصال نصیب ہوں، ایک خالق اور مخلوق کی حد تو درمیان میں ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق ہوتے ہیں اور مخلوق کا جو انہوں سے وہ اوسع ہوتا ہے. اب ایسے لوگ بھی تھے، خدا رحمت کو نہ دیں عاشقان پاک تین اکرام. بھئی دیکھو جس نے اپنا نبی بنایا، جس نے اپنا رسول بنایا، اس نے اپنے نبی کی رفاقت کے لیے لوگ بھی چن چن کر بنائے. ایسے بنائے جو حق رفاقت ادا کر سکے. کیسے عجیب لوگ ہیں کہ جنت کی تعریف میں کو آئے کریمہ نازل ہوئی، حضور نے ارشاد فرمائی تو ایک غریب سا مسلمان مسجد نبوی میں بیٹھا، پھٹے ہوئے کپڑے، الجھے ہوئے بال، کھانے کو ملتا نہیں. کہنے لگا یا رسول اللہ جنت کو ہم کیا کریں گے، ہمیں تو یہی مزہ آ رہا ہے. اللہ سے کہو اسی زندگی کو اور اسی شہر اور اسی قریے کو دوام دے دے. آپ نے فرمایا اللہ جنت طلب کرنے کا حکم دیتا ہے، میں جنت کی دعا مانگنے کا حکم دیتا ہوں. اللہ جنت کی تعریف کرتے ہو، تم بیزار ہو. کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیزار نہیں ہوں، میں پریشان ہوں. ہم بھوکے ہیں، روئے زمین کا کفر ہمارے خلاف ہے، ہم راتوں کو بھی اسلحہ لگا کر سوتے ہیں، کئی روز فاقے ہوتے ہیں، ہمیں جان کا خطرہ الگ ہے، افلاس الگ ہے، مصیبتیں الگ ہیں. لیکن آپ مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہوتے ہیں اور جب ہم آتے ہیں رخ انور پہ نگاہ پڑتی ہے تو ساری مصیبتیں ہوا ہو جائیں. مزہ آ جاتا ہے زندگی کا. خاک کانٹوں پہ گزر رہی ہے، مزے کی گزر رہی ہے. جنت میں آپ کیوں اعلیٰ مقامات پر ہوں گے. ہم جنت میں گئے بھی تو جیسے ہم ہیں ویسے ہماری جنت بھی ہوگی. کروڑوں برسوں کا درمیان میں فاصلہ ہوگا. جس جنت میں آپ سے ملنا نصیب نہ ہو، آپ کے پاس بیٹھنا نصیب نہ ہو، رخ انور کو دیکھنا نصیب نہ ہو، ارشادات عالی سننے نصیب، تو پھر جنت کو ہم کیا، ہم تو یہاں مزے سے ہیں. یہ بھوک منظور، یہ ظلم گوارا، دنیا کی دشمنی گوارا، ہمیں یہیں رہنے دیا جائے، بس یہ لذت منظور.
اب یہ بات اتنی گہرائی سے کہی اس بندے نے کہ جواب اللہ نے دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ وہی الہی آئی اور آج تک قرآن میں موجود ہے کہ نہیں بھائی تم لوگوں کو وہاں کوئی نہیں روکے گا۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ بھئی تم جیسے یہاں بارگاہ نبوی میں آتے ہو وہاں بھی حضور کی بارگاہ میں چلے جانا، انبیاء کے پاس بیٹھنا، صدیقین کے پاس بیٹھنا، حسن اولئک رفیقا، بڑی مزے کی محفلیں ہوں گی۔ مسلمانی کا مزہ آ گیا ہے کہ اللہ کریم اپنے بندے کو بہلا رہا ہے کہ گھبراؤ نہیں، میں تمہارے درمیان آخرت کو حائل نہیں کروں گا بلکہ مزے کی محفلیں ہوں گی۔ یہ دشمنیاں، یہ خطرے، یہ بھوک، یہ بیماری، یہ سب ختم ہو جائیں گی، موج ہی موج ہوگی۔ تم ہوگے، تمہارا حبیب ہوگا، تم ہوگے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، تم ہوگے شہداء ہوں گے، تم ہوگے صالحین ہوں گے، تم ہوگے صدیقین ہوں گے۔ بھلا ایسی مجلس بھی کہیں ملتی ہے کہ تو میری جنت سے روٹھا بیٹھا؟ یہ ہے اسلام، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تعلق کہ درمیان میں کچھ نہ ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھ بھی دے، توفیق عمل بھی دے، اور جو کوتاہیاں ہم سے ہو چکی ہیں ان سے درگزر بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔